گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا۔ آداب عرض مرزا نواز شاہ۔ بڑا زندہ شعر ہے حافظ جی، کس کا کلام ہے یہ؟ میر تقی میر کا ہے، دلی کے شاعر تھے۔ واہ کیا انداز ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ناظرین یہ الفاظ ہیں میر تقی میر کے۔ میر تقی میر 18ویں صدی کے شاعر ہیں جنہیں اکثر اردو زبان کو حیت اور ساخت دینے کا سہرا پہنایا جاتا ہے۔ اکثر لوگ شاعری میں اردو کے استاد، اردو کے شاعری کے استاد میر تقی میر کو بناتے ہیں۔ وہ اردو شاعری کی غزل کی شکل کے خود علمبردار تھے۔ محمد تقی اکبر آباد آگرہ میں ایک انتہائی معمولی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو اعلیٰ روحانیت کے حامل ایک متقی آدمی تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ تقویٰ کے راستے پر چلیں اور سید امان اللہ ایک نوجوان جو میر کے والد کا احترام کرتے تھے ان کی سرپرستی کریں۔ دونوں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے کہ میر کو اپنی مرضی کے مطابق بڑھتے دیکھ سکیں۔ 11 سال کی کم عمری میں خود ہی چھوڑ دیا گیا۔ میر کو اس وقت اور ان کے بعد خود کو سنبھالنا پڑا، چونکہ اسے اپنی روزی روٹی کے ذرائع تلاش کرنے تھے۔ وہ دہلی گئے جہاں ان کی ملاقات خواجہ محمد باسط سے ہوئی جو ایک مہربان آدمی تھے، جنہوں نے ان کا تعارف نواب سمسمد اللہ سے کرایا جن کے ساتھ اس کی مہربانی ہوئی۔ نواب نے انہیں اپنی روزی کا ذریعہ فراہم کیا، لیکن یہ زیادہ دن تک نہ چل سکا کیونکہ وہ نادر شاہ کے حملے میں مارے گئے۔ ایک بار پھر اداس میر نے دہلی، آگرہ اور اس کے ارد گرد کے درمیان گھوم کر اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کئی رئیسوں کی طرف سے باقاعدہ حمایت حاصل کی، جہاں انہیں ذاتی سطح پر بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا۔ وہیں انہوں نے دہلی پر نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں اور مغلیہ سلطنت کے زوال کا بھی مشاہدہ کیا۔ جیسے ہی دہلی لاوارث کھڑا تھا اور انہوں نے ایک ایک کر کے ذوق کے آدمیوں کو جاتے دیکھا تو وہ بھی چلے گئے۔ انہیں نواب آصف الدولہ نے لکھنؤ بلایا جہاں انہیں راحت ملی، لیکن ان کی طبیعت کی انتہائی حساست نے انہیں زیادہ دیر تک سکون سے رہنے نہیں دیا۔ انہوں نے نواب کی طرف سے احسانات سے انکار کر دیا اور اپنی تنہائی کے خول میں پیچھے ہٹ گئے، اور اپنے مصائب کا سامنا انہوں نے خود کیا۔ میر کی زندگی میں خوشی صرف ایک چھوٹا سا موسم تھا، درد ایک بار، حماسی حالت۔ وہ موت کی طرح زندگی میں بھی بغیر کسی پتے کے رہتے تھے، کیونکہ جس جگہ انہیں دفن کیا گیا تھا اس کے آس پاس میں ریل کی پٹری بچھانے کے بعد اب ان کی اس جگہ کا بھی پتہ نہیں جہاں میر دفن کیے گئے تھے۔ میر کو عام طور پر غصے کا شاعر سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی عظمت اس بات میں ہے کہ انہوں نے کسی طرح وجودی مخمصو سے پردہ اٹھایا، ایک شکل تیار کی، اپنے محاسن کو تیار کیا اور اسے کمال تک پہنچایا۔ ان کی شاعری کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی اور زندگی کے تقریباً ہر پہلو پر مکمل خلوص اور غیر مسلح بے تکلفی کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ اس کی گواہی اردو کے 6 دیوانوں اور فارسی غزلوں میں سے ایک ہے جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے۔ ان کے علاوہ مثنوی، مصدق، قصیدہ، ہجو اور وسوخت، انہوں نے نکاتشورہ اردو شاعری کی ایک تذکرہ ذکر میں ایک سوانح عمری اور فیض میر صوفی بزرگوں کی ایک تفصیل بھی لکھی جو انہیں ایک شاعر سوانح نگاری کے طور پر اردو ادب کی تاریخوں میں نمایاں مقام فراہم کرتی ہیں۔
جسے ہم میر تقی میر کے نام سے جانتے ہیں۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میر تقی میر نے اپنے بارے میں بہت رونا رویا ہے، لیکن ایک شاعر جو اپنے بارے میں خالی رونا روئے اس کو بابائے اردو یا خدائے سخن یہ خطابات نہیں مل سکتے، تو میر کہیں زیادہ بڑا ہے ایسے کسی شاعر سے جو اپنے وقت کا خالی رونا روئے۔ عظمت ہے وہ ان کی غزل میں چھپی وہ محبت ہے جو انہیں ورثے میں ملی تھی۔ ولی کے والد کا نام عبداللہ اور عرفیت علی متقی تھی۔ جب وہ بستر مرگ پر تھے، ڈیتھ بیڈ پر تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے میر کو جو زمانے میں 10 یا 11 سال کے تھے بلایا۔ وہ ایک صوفی تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، صرف ایک امانت تمہیں سونپے جا رہا ہوں اور اس کا نام محبت ہے۔ مشاعرے کی آج کی اس قسط میں فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔